جب انسان نے پہلی بار پرندوں کو ڈرانے کے لیے پتلا بنایا تو وہ جان گیا تھا کہ وہم حقیقت سے زیادہ خوف پیدا کرتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ انسان میں موجود 97,000 کلومیٹر لمبی رگیں آپس میں گچ مچ نہیں ہوتی، جبکہ آپ اپنے ہیڈ فون کی تاریں دن میں کئی مرتبہ صحیح کرتے ہیں؟ اپنی اہمیت جاننے کے بعد بھی کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرے اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہیں۔ زکوٰۃ صرف صاحب حیثیت پر فرض ہے، جبکہ ٹیکس ان پر بھی فرض ہے جن کے پاس کفن کے پیسے بھی نہ ہو۔ یہی فرق ہے شرعی اور جمہوری نظام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اجازت کے بغیر لوگوں کے گھر میں تاک جھانک کی، انہیں اجازت ہے کہ وہ اس کا آنکھ پھوڑ دے۔ جو شخص کھڑے ہو کر کنگھا کرے گا قرض میں مبتلا رہے گا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دسترخوان پر زیادہ دیر بیٹھو، یہ ایسا وقت ہوتا ہے جو تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمانداری 3 دن کی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی 4 دیواری کو اپنے لیے کافی سمجھو۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت مہنگا دل دیا ہے، لیکن یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اسے اپنی نیت اور کردار سے قیمتی بنائے یا بے قیمت بنائے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ کسی دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہ ہوا جائے۔ جس طرح نیمبو کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا بھی اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا، واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ کوئی کہتا ہے بڑے کا گوشت نقصان دہ ہے تو کوئی کہتا ہے بکرے مرغی کا۔ در حقیقت سب سے زیادہ نقصان دہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت ہے جو غیبت کر کے کھایا جاتا ہے۔ عدالت میں رکھا گیا قرآن پاک ملزم کے ہاتھوں میں دینے کے بجائے اگر ججوں کے ہاتھ میں دیا جائے تو بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔ جب تعلیم کا بنیادی مقصد نوکری کا حصول ہو تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوتے ہیں، رہنما نہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ زندگی اگر اتنی ہی آسان ہوتی تو اس کے بدلے میں جنت کیوں ملتی؟ گدھا ایک بے ضرر حیوان ہے جس نے سماج کی بے مثال خدمت کی، اور شیر ایک وحشی درندہ ہے جس نے ہمیشہ انسان کو نقصان پہنچایا۔ پھر بھی سماج میں گدھے کو نیچی اور شیر کو باعث فخر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایک طاقتور ظالم کی قدر اور کمزور کی تذلیل کرتا ہے، جو ایک بیمار معاشرے کی خوبی ہے۔ تعلیم انسان کو انگوٹھے سے
دستخط تک لے آئی اور ٹیکنالوجی انسان کو دستخط سے انگوٹھے تک لے آئی۔ موت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ معاشرے میں قحط صرف روٹی اور پانی کا نہیں، احساس کا بھی ہوتا ہے۔ انسان کتے کی 16 دن خدمت کرے، کتا 16 سال تک نہیں بھولتا۔ انسان کی 16 سال تابعداری کرے، انسان 16 دن سے پہلے بھول جاتا ہے۔ ہم اکثر انہی لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں، مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ لاکھ کوشش کر ڈالے لیکن انہوں نے کچھ سمجھنا ہی نہیں۔ ہمارا فوکس دوسرے کو سمجھنے سے زیادہ سمجھانے پر ہوتا ہے۔